الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من تزکا، تحقیق کامیاب ہو گیا وہ بندہ جس نے طہارت اختیار کر لی، پاکیزگی اختیار کر لی۔ میرے بھائیوں، طہارت سے مراد دو طرح کی طہارت ہے۔ ایک تو کپڑوں کی طہارت، جسم کے بیرونی حصے کی طہارت، اور دوسرا معنی اس کا یہ بنے گا کہ اس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، وہ شرک اور بدعات سے بیزار ہو گیا اور اس نے اللہ کی توحید کو اپنے سینے میں گامزن کر لیا اور تمام معبودان باطلہ کا انکار کر کے ایک اللہ کی توحید اس کے دل میں سما گئی۔ اس کے ساتھ اس کے پیٹ میں جو لقمہ گیا وہ حلال کے رزق کا، حرام سے وہ اجتناب کرتا ہے۔ فرمایا ایسا بندہ قد افلح من تزکا، تحقیق وہ کامیاب ہو گیا، اس نے پاکیزگی اختیار کر لی۔ آگے پھر اللہ نے فرمایا وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اور وہ اللہ کا ذکر کرتا رہا، اپنے رب کو پکارتا رہا، اپنے رب کا ذکر کرتا رہا۔ فَصَلَّى، وہ ذکر کیا ہے؟ بس وہ نماز ہے۔ یہاں فا جو ہے تفسیریہ ہے، ذکر سے مراد نماز ہے۔ اور میرے بھائی، نماز اللہ کا سب سے بڑا ذکر ہے، اس سے بڑھ کر کوئی ذکر نہیں ہے۔ آپ کہیں گے ذکر تو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر ان کو کہتے ہیں، نماز کیسے اللہ کا ذکر ہے؟ تو میرے بھائیوں، دلیل سے بات کرتا ہوں۔ 21واں پارہ ہے، اللہ کریم نے فرمایا اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی، جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے کتاب میں، اس کی آپ تلاوت کریں۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کریں۔ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں کو روک دیتی ہے۔ پھر آگے اللہ نے اس نماز کے متعلق فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور ہاں نماز اللہ کا سب سے بڑا ذکر ہے۔ تو میرے بھائیوں، نماز کیا ہوا؟ اللہ کا سب سے بڑا ذکر ہے۔ فرمایا وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اور وہ اپنے رب کو یاد کرتا رہا، کیسے؟ فَصَلَّى، نماز پڑھ پڑھ کر۔ اللہ اکبر اللہ۔ آگے اللہ کریم نے ان لوگوں کے متعلق فرمایا جو اللہ کی نافرمانی، سرکشی میں زندگی گزارتے ہیں، دنیا کی محبتوں میں، لذتوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم تو وہ لوگ ہو جو دنیا کی زندگی پر، دنیا پر مر مٹتے ہو۔ والآخرۃ خیر وابقی، حالانکہ آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ بہتر بھی ہے، باقی بھی رہنے والی ہے۔ جو باقی رہنے والی نہیں، جو بہتر نہیں، تم تو اس کے پیچھے لگے ہوئے ہو۔ ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی مثال بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ، اگر ایک آدمی سمندر میں انگلی داخل کرے، اس کی انگلی میں کتنا پانی لگے گا؟ صحابہ کہنے لگے اللہ کے نبی جی، 1 یا 2 قطرے۔ آپ نے فرمایا یہ دنیا کی مثال ہے، یہ 1-2 قطرہ پانی کا یہ دنیا ہے، وہ جو سمندر ہے وہ آخرت ہے۔ دیکھیں یہ انسان کتنا غافل و نادان ہے، ایسی زندگی جو ہمیشہ زندگی ہے، اس کو چھوڑ کر ہم عارضی لذتوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا
آپ نے مجھے نصیحت کی، اے عبداللہ بن عمر، کن فی الدنیا کأنک غریب، تم دنیا میں ایسے زندگی گزارو جیسے ایک راہ گیر، او عابر و سبیل، جیسے ایک مسافر زندگی گزارتا ہے، اگر وہ کسی جگہ کچھ دیر ٹھہرنے کے لیے پڑاؤ ڈالتا ہے، کچھ پل کے لیے، کچھ منٹ کے لیے، تو ایسے زندگی گزار۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حدیث بیان کی تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کو یہ حدیث بیان کیا کرتے تھے اور ساتھ فرمایا کرتے تھے، اے میرے ساتھیوں، صبح ہو جائے تو شام کا انتظار مت کرنا، شام ہو جائے تو صبح کا انتظار مت کرنا۔ اللہ اکبر اللہ۔ صحابی بیان کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونچائی والی جگہ سے، ڈھلان والی جگہ سے نیچے کو اترے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کچرے کا ڈھیر دیکھا کہ اس پر ایک بکری کا مرا ہوا بچہ جس کے چھوٹے چھوٹے کان ہیں، حدیث سے ایسے معلوم ہوتا ہے یہ بچہ ابھی بکری کا جو ہے مرا ہوا ہے، یہ مکمل نہیں ہوا اور اس کی ماں نے اس کو گرا دیا ہے۔ اللہ کے نبی اس بچے کو ایسے کان سے پکڑ کے اوپر اٹھا لیتے ہیں۔ آپ نے صحابہ کو مخاطب ہو کر کے فرمایا، اے میرے صحابہ، میری طرف اپنا رخ کرو۔ صحابہ نے پیارے نبی علیہ السلام کی طرف رخ کیا، آپ نے ایسے اٹھایا ہوا ہے اور پیارے نبی فرماتے ہیں، تم میں سے کون جو ایک درہم میں یہ بکری کا مرا ہوا بچہ مجھ سے خرید لے؟ صحابہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی جی، یہ تو مرا ہوا ہے، یہ تو حقیر اور کم تر، اس کے کوئی ویلیو نہیں مرے ہوئے کی، اس کو کون ایک درہم میں بھی خریدے گا؟ آپ نے فرمایا کہ جس طرح تمہاری نظر میں اس کی کوئی ویلیو نہیں، تم اسے حقیر اور ذلیل سمجھتے ہو، اللہ کی ہاں اس دنیا کی بھی کوئی ویلیو نہیں، اللہ کی نظر میں بھی یہ دنیا اسی طرح حقیر ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو اللہ کی نظر میں حقیر ہے، جو ابدی زندگی نہیں بلکہ کچھ پل کی زندگی ہے، ہم اس کی تگودو کے لیے دن رات لگا دیتے ہیں۔ جو ہمیشہ رہنے والی، ہمیش نعمتوں والی زندگی جو ہے، اس کو ہم چھوڑ بیٹھے ہیں۔ تو چاہیے ہمیں یہ کہ ہم اپنے آخرت کی فکر کریں، دنیا کی محبت کو چھوڑیں اور آخرت کے لیے اپنی تیاری کریں۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارے چھوٹے بڑے گناہ معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔